محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد گزشتہ خطبوں میں تبتل اللہ کا مضمون بیان ہوتا رہا ہے اور آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ میں جماعت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر انسان نے اپنے لیے خدا کے سوا کچھ بت گھڑ رکھے ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں یہ بت خود انسان کی اپنی نظر سے بھی مخفی رہتا ہے، ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی موحد توحید کا بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خدا کا شرک کرے، لیکن قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے ان بتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک ایک بت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے برائیوں اور خطرات سے بھی خوب آگاہ فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے پہلے ایک بہت ہی بڑے بت کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی جھوٹ کا۔ اب کچھ اور بتوں کے ذکر چلیں گے جن کو قرآن کریم بے پردہ کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں مخاطب فرما کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم بھی گو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ شرک کے مخفی پہلو ہمارے اندر موجود رہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ، یہ ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت جو لمبی ہے، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، من سے مراد یہاں خدا تعالی ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بس کیا وہ خدا جو ہر جان کے اوپر پوری طرح نگران کھڑا ہے کہ وہ کیا کما رہی ہے اور کیا حرکتیں کر رہی ہے، کیا اس کو چھوڑ کر بھی تم کوئی اور معبود اختیار کر سکتے ہو؟ وہ ایسا خدا ہے جس کی نظر سے تمہارا کوئی فعل بچ نہیں سکتا، باریک ترین نیتوں کی آماج گاہوں سے وہ واقف ہے۔ جہاں بدی کی نیتیں بھی پلتی ہیں، یہاں نیکیوں کی نیتیں بھی پلتی ہیں،
ان جگہوں پر اس کی نگاہ ہے، اس سے تم بچ کر مخفی رہ کر کوئی فعل کر نہیں سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کوئی بت گنا کے تو دکھاؤ، وہ کون کون سے بت ہیں۔ ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم خدا کو ان باتوں سے آگاہ کرو گے جن سے وہ ان زمین میں ہونے والی باتوں سے آگاہ کرو گے جن سے وہ واقف نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے مخفی در مخفی حالات سے بھی واقف ہے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ کس کی پناہ میں آؤ گے؟ کس کے پردے کے پیچھے چھپو گے؟ تو فرمایا کہ بتوں کا ذکر میں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کے نام تو بتاؤ، ان کے حالات تو بیان کرو۔ کیا تم زمین میں ہونے والی ان باتوں سے خدا کو آگاہ کرو گے جو خدا کے علم میں نہیں؟ یعنی خدا کے سوا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شریک، خدا کے سوا کوئی جھوٹا بت نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ تو خدا کے علم میں ہے، اور جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بس کوئی خدا کے سوا نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے للذین کفروا بل زین للذین کفروا مکرہم، خدا کے سوا شریک تو نہیں ہے لیکن مکر کا ایک بت ضرور ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بس سموہم کے بعد خدا نے خود ایک بت کا نام لے لیا ہے۔ فرمایا تم تو نام گنا نہیں سکتے کیونکہ تم ان بتوں کو پہچانتے نہیں، تم نے فرضی مددگار خدا کے سوا بنا رکھے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ آؤ ہم تمہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ تمہیں علم ہو کہ ان بتوں کا کوئی بھی وجود نہیں، محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بس ایک نام خدا نے مکر بیان فرمایا، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، وہ مکر کرتے ہیں، مکر کو خدا بناتے ہیں، اور یہ باتیں ان کو اب اچھی لگتی ہیں۔ جتنا بڑا مکار ہو اتنا ہی زیادہ اس کا مکر اس کو خوبصورت ہو کر دکھایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا ہے، ایسے بڑے بڑے فریب کیے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں سکا، کوئی میری نیتوں کی کنوں کو پا نہیں سکا۔ بس جتنا بڑا فریبی ہو اتنا ہی زیادہ وہ اپنے فریب کو خوبصورت سمجھتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صدوا عن السبیل، یہ سب مکر کرنے والے سچی اور سیدھی راہ سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے مکر خود ان کی راہ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم کی خوبیوں اور منافع سے عاری ہو کر ایک باطل زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کیونکہ صراط مستقیم کے بعد ضالین سے بچنے کی دعا سکھائی گئی تھی۔ فرمایا ان کا مکر ان کو کہاں لے جاتا ہے؟ صراط مستقیم کے سے محرومی کے بعد یہ ضالین میں شمار ہو جاتے ہیں، اور جن کو اللہ گمراہ ٹھہرا دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو کیسے مکر ہیں، کیسے فریب ہیں جن کے نتیجے میں انسان راہ سے کھویا جائے اور ہر اچھی چیز سے محروم رہ کر بدیوں کی طرف بکٹک دوڑنے لگے، جس کا انجام ضلالت کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ تو کوئی نفع کا سودا نہیں۔ مکر کا بت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انسانی معاشرے کو طرح طرح کے دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان بحیثیت انسان کے بھی محروم رہتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ لیکن جو معاشرہ مکر میں مبتلا ہو جائے وہ سارا معاشرہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہماری اکثر معاشرتی برائیاں جھوٹ کے بعد مکر سے منسلک ہوتی ہیں۔ جھوٹ اور مکر میں ایک فرق یہ، مکر بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے، مگر ایک فرق یہ ہے کہ جھوٹ زبان سے خلاف واقعہ بات کو دھوکے کی خاطر بیان کرنے کو کہتے ہیں،
بعض دفعہ خلاف واقعہ بات دھوکے کی خاطر نہیں بلکہ تعجب کے اظہار کے لیے بیان کی جاتی ہے. ایسی بات جس کے متعلق کہنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا بلکہ حقیقت پا جائے گا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھ لو کس نے ان کو مارا ہے. اب وہ بات ایسی تھی، بڑے بت سے کیسے پوچھا جا سکتا تھا؟ بل فعلہ کا ایک ضمیر اس بت کی طرف بھی جاتی ہے، اور جماعت احمدیہ میں جو تفسیر کی جاتی ہے اس میں اس کے سوا اور معنی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الزام سے بچایا جاتا ہے. مگر میرے نزدیک اگر بل فعلہ سے مراد یہ بھی لی جائے کہ اس بت نے ایسا کیا ہے، اس سے پوچھ لو، تو وہ ہرگز جھوٹ نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں کسی ایک شخص کو بھی یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام یہی کہنا چاہتے ہیں، اور یہ جھوٹ، یہ بڑا بت واقعتاً چھوٹے بتوں کو مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا. بس ایسا بیان جو دھوکہ دینے کی خاطر نہیں بلکہ سچائی دکھانے کی خاطر ہو، بظاہر خلاف واقعہ ہے لیکن نیت بھی سچائی کی ہے اور نتیجہ بھی سچائی نکلتا ہے، اس کو جھوٹ کہنا غلط ہے. اب کوئی آدمی باتوں میں، روزمرہ کی باتوں میں بھی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو زمین کھا گئی، اس کو آسمان کھا گیا. اب کون پاگل ہے جو اس کو جھوٹا قرار دے گا؟ یہ محاورہ ہے سچائی کے اظہار کے لیے، نہ کہ جھوٹی بات کے بیان کی خاطر. تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. اسی لیے میں نے جھوٹ کی یہ تعریف کی کہ ایسا بیان جو واقعہ کے خلاف بھی ہو، دھوکہ دینے کی خاطر بیان کیا گیا ہو اور اس سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں. یہ تینوں باتیں جب اکٹھی ہو جائیں تو کلام جھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن بعض افعال ہیں جن میں لفظ استعمال نہیں ہوتے، ان میں بھی اگر نیت دھوکہ دینے کی ہو اور جھوٹ دکھانے کی نیت ہو تو وہ افعال مکر میں داخل ہو جاتے ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے وقت مکر سے کام لیا جا سکتا ہے، ایسا مکر جو جھوٹ نہ ہو لیکن دشمن کو غلط تاثر پیدا کر دے. بس اس حد تک مکر کی اجازت ہے جہاں بڑے مسالے خطرے میں ہوں اور جھوٹ بولے بغیر کوئی منفعت حاصل کی جا سکتی ہو. وہ دراصل ایک ذہانت کی کھیل ہے. لڑائی الحرب خدۃ، فرمایا کہ لڑائی میں تو دونوں طرف سے پھر چال بازیاں ہوتی ہیں. دشمن جھوٹ بول کے بھی چال بازیاں کرتا ہے، مومن کی زبان بند ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، لیکن وہ انٹیلیجنس کے ذریعے، بہتر حکمت کے استعمال کے ذریعے ایسی حرکتیں ضرور کر سکتا ہے جس سے دشمن غلط نتیجے نکالے. اور وہ غلط نتیجہ نکالنا دشمن کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی خاطر، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. دونوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. یہ کھلا چیلنج ہے. ان شرائط کے ساتھ وہاں مکر کی اجازت ہے، اور اسے مکر خیر کہیں گے، مکر بد نہیں کہیں گے. باقی تمام امور میں ہر وہ مکر جس میں بدی کی نیت ہو، وہ مکر گناہ ہے اور اس سے پرہیز لازم ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں مکر بھی جھوٹ کی طرح روزمرہ داخل ہو چکا ہے. اتنی دھوکہ بازی ہے کہ تجارت میں دھوکہ ہو گیا، لین دین کے معاملات میں دھوکے ہو گئے، گواہیوں میں اگر جھوٹ نہیں بولا جا رہا تو دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے، رشتے مانگنے میں دھوکوں سے کام لیا جا رہا ہے، رشتے دیتے ہوئے دھوکوں سے کام لیا جا رہا ہے. ساری سوسائٹی میں جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں ان میں اگر آپ تلاش کریں گے تو جھوٹ کے بعد سب سے زیادہ مجرم مکر دکھائی دے گا. مجھے لگتا ہے کہ مکاری کے بغیر دنیا کے معاملات چل ہی نہیں سکتے.
قرآن کریم نے اسے شرک قرار دیا اور شرکاء کی فہرست میں اسے داخل فرمایا، ان جھوٹے شریکوں کی فہرست میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں، مگر تمہیں ان کا تصور بہت خوبصورت بنا کر دکھایا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس جھوٹے خدا کے ذریعے تم اپنے کام لے لو گے، مگر نتیجتاً لازماً تمہیں نقصان ہوگا، تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہمارا معاشرہ کلیتاً مکر سے پاک ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مد مقابل پر اگر جان لیوا دشمن بھی ہو تب بھی جھوٹ سے بہرحال کام نہیں لینا، لیکن مکر سے ان معنوں میں کہ حکمت عملی ایسی اختیار کی جائے کہ جس سے دشمن خود غلط نتیجہ نکالے۔ اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکر جائز ہے، اور اسے مکر خیر کہیں گے۔ ہر وہ مکر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے ناجائز حق لینے کے لیے استعمال کیا جائے وہ مکر بد ہے۔ اس مکر میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے جنگ کے دوران مکر، اس میں اپنی جان کی حفاظت کی گئی ہے جو انسان کا جائز حق ہے۔ اس مکر کے نتیجے میں فریب کاری کے ذریعے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی گئی جس کا انسان کو حق نہ ہو۔ زندہ رہنے کا حق ہے، امن کا حق ہے، دشمن یہ دونوں حق چھیننے کے لیے نکلا ہے، بس اپنے حقوق کو بچانے کے لیے نیک نیت کے ساتھ جھوٹ بولے بغیر حکمت سے کام لیتے ہوئے مفادات کی حفاظت کر لینا، یہ مکر صحیح یعنی برا مکر نہیں کہلا سکتا، ایک سچا مکر ہے اور نیک مکر ہے۔ لیکن اس کے سوا جتنی باتیں سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان میں مکر کی یہ تعریف داخل ہے، اور آپ ذرا تلاش کر کے دیکھیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی کہ ایسا مکر کیا جاتا ہے جس میں اپنے حق سے زیادہ ناجائز لینے کی کوشش ہوتی ہے، یا مد مقابل کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیاہ شادی اور رشتوں میں تو یہ مکر بہت ہی چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مکر و فریب کی اتنی عادتیں بڑھ چکی ہیں معاشرے میں کہ ہمارے تو تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ کسی عورت نے اگر کسی اور کے اوپر الزام لگانا ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، مثلا ساس اگر بہو پر یہ الزام لگانا چاہے تو کہتے تھے اٹوانٹی لے کے پڑ گئی، سارا دن لڑائی کی، اور جب بیٹی کا خاوند یا اپنا یعنی بہو کا خاوند اپنا بیٹا گھر آیا تو چادر لے کے لیٹ گئی بستر کے اوپر کہ میں تو مر چلی ہوں اس ظلموں سے۔ یہ مکر خواہ بہو کی طرف سے ہو خواہ ساس کی طرف سے ہو، مکر بد ہی ہے، اور ناجائز کسی پر ظلم کروانے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو عام معمولی سی مثال ہے، میں نے تفصیل سے جائزہ لے کر دیکھا ہے، ابھی تک احمدیوں میں بھی مکر کا استعمال جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت دکھ ہماری سوسائٹی میں ابھی تک موجود ہے، خصوصاً مالی لین دین میں، تجارتوں میں، اور رشتہ داریوں کے تعلقات میں بہت مکر سے، بہت تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک ایک حصہ ہم جماعت احمدیہ میں ایسا ہے جو مکر سے کام لیتا ہے، اور ان کا مکر تب نکلتا ہے باہر جب تعلقات زیادہ بگڑ جاتے ہیں، جب مقدمات کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جب قضاء میں شکایتیں آتی ہیں یا براہ راست مجھے شکایتیں پہنچتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک جھوٹے بت کی عبادت ہو رہی تھی اور اس بت نے دھوکہ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ کوئی حقیقی خدا کے سوا نہیں ہے، جن بتوں کو تم نے گھر رکھا ہے ان کی عبادت کرتے ہو تو کرو، لیکن تم ضرور ان سے نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ جھوٹ سے اور فریب سے انسان کو بالحقیقت آخرکار نقصان ہی پہنچتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت باریک نظر ان باتوں پر تھی کہ سوسائٹی میں کسی قسم کا بھی فریب نہ آئے، چنانچہ ایک موقع پر
حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا فقال ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور گزر رہے تھے بازار سے، ایک گندم کی یا کسی اور جنس کی ڈھیری دیکھی جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کو طعام کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی اجناس میں سے ایک جنس میں کی ایک ڈھیری دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس میں گہرا ہاتھ داخل کر دیا. جب باہر نکالا تو انگلیوں پر نمی لگی ہوئی تھی. آپ نے اس سے ڈھیری بیچنے والے سے پوچھا کہ اے ڈھیری والے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ نمی کیسی؟ تو اس نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا، اصابت السماء، اسے تو آسمان پہنچا ہے. یعنی سما بارش کو بھی کہتے ہیں، مطلب ہے بارش اتری ہے اور زمین کا گناہ آسمان کی طرف منسوب کر دیا. یہ ایک مکر تھا. وہ ڈھیری بھی ایک مکر کی تصویر تھی اور یہ جواب بھی ایک مکر کا بیان تھا. یا رسول اللہ، میرا کیا قصور ہے، آسمان پہنچا ہے، آسمان سے بلا نازل ہوئی، اس نے اسے خراب کر دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں تو روح وجد میں آ جاتی ہے. فرمایا قال افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر اوپر سے اترا تھا تو اسے اوپر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ یہ جو نمی تھی یہ اوپر کا حصہ چھوڑ کر بیچ میں تو نہیں گھس گئی تھی. تو آسمان کی طرف کیوں ظلم منسوب کر رہا ہے؟ یہ تمہارا ظلم ہے. اگر اسے اوپر ہی رہنے دیتے تو ٹھیک تھا، کوئی گناہ نہیں تھا. تم نے تو اس کو اندر کیا اور نچلے کو اوپر کر دیا ہے. یہ الٹ پلٹ کر دینا، یہ فساد ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مکر ہے. پھر فرمایا من غشنا، وہاں فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیتے، لوگوں کو پتہ لگتا کہ آسمان نے اس ڈھیری کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر جو تمہارا مقدر تھا تمہیں وہ ملتا. پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بڑی گہری نصیحت ہے. چھوٹی سی بات ہے بظاہر، اور یہ روزمرہ کا دستور بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اقتصادیات میں. اس قسم کا دھوکہ تو دھوکہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا کام بھی کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتیوں میں عبارت کا رنگ اختیار فرمایا ہے، جس نے یہ کیا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، جس نے یہ کیا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ انداز آپ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے ہی سیکھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہ طرز بیان تھی کہ جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا فرمایا کرتے تھے، جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بس اہل مکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹا گیا ہے. جب حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میری جماعت میں سے نہیں ہے، تو وہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، اس کے سوا ہے کیا؟ اگر رسول اللہ کی جماعت نہیں تو اس جماعت کی کوئی بھی حیثیت، مٹی کی بھی قیمت نہیں ہے. بس اس کا تعلق اس فکر سے جوڑیں، فلیس منا، ہر مکر کرنے والا، ہر فریب کرنے والا اس پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے بیان کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے. اور جب تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر صحیح رستے سے ہٹ کر گمراہی میں جاتا ہے. یہ بین ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے مکر نے ان کو سچی راہ سے الگ کر دیا.
یعنی محمد رسول اللہ کی راہ سے انہوں نے تعلق توڑ لیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. بس ایسا شخص جس کو خدا گمراہ قرار دے دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور خدا کا گمراہ قرار دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ قرار دینا حقیقت میں ایک ہی بیان کی دو شکلیں ہیں. جس کو خدا گمراہ قرار دے اسی کو حضرت رسول اللہ گمراہ قرار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو آپ گمراہ قرار دے دیں لازم وہ خدا کے ہاں گمراہ لکھا جاتا ہے. تو اتنے بڑے فتوے کے بعد پھر بھی اگر مکر و فریب ہماری سوسائٹی میں جاری رہیں تو اس کے نتائج سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. ان کو پیش نظر رکھ کر ذمہ داری قبول کر کے اگر کسی کو حوصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کاٹ لے تو بے شک مکر کرتا رہے. اتنے لین دین کے معاملات میں مجھے خطوط ملتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے چالاکی کر کے ایسے رنگ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو پکڑا جائے تو کہ میں نے تو نہیں جھوٹ بولا، میں نے تو یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، حالانکہ شروع سے آخر تک نیت ہے ہی فساد و دھوکے کی. بس مکر کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ پکڑ سے بھی بچ جاتا ہے اور پورے مکر کے اندر اس کے مکر کے منصوبے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو نکلنے کی یہ راہ ہوگی. وہ بھی ایک مکری ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ ڈھیری والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کیسی روحانی بات کی ہے. یا رسول اللہ کا فعل، میں بیچارہ کیا کر سکتا. خدا نے آسمان سے نازل کیا، جس مصیبت کو خدا نے آسمان سے نازل کیا بندے کا کیا اختیار کہ اس کی راہ میں آئے ہوئے. کتنی بظاہر نیکی کی اور بڑائی کی بلند رفت بات، بلند پرواز بات کی ہے، اس نے آسمان کی بات کرتا ہے لیکن دھوکہ زمین پر دے رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چلاکی کام نہیں آ سکتی تھی. آپ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، ایسی باریک نظر تھی، ایسی روشن نظر تھی کہ ہر اندھیرے کا سینہ چیر دیتی تھی. بس وہی خدا ہے جو اسی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے، جو جس نے محمد رسول اللہ کو یہ نور کی نظر عطا فرمائی تھی اس کے سامنے ہے. چلاکیاں میرے سامنے کر لیں گے، قضا کے سامنے کر لیں گے، بعض دوسرے ثالثوں کے سامنے کر لیں گے. اللہ کے سامنے کیسے چلاکی کام آئے گی؟ اس کی تقدیر ضرور جاری ہوگی کہ پھر آپ گمراہ قرار دیے جائیں گے اور دن بدن آپ کا قدم راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. پھر بعض دفعہ لوگ اسی مکر میں جو مبتلا ہوتے ہیں تو بعض دفعہ نظام جماعت سے بھی مکر شروع کر دیتے ہیں اور چلاکیوں سے کام لیتے ہیں اور عہدوں کو عزت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ جماعتی عہدے جو ہیں وہ تو خوف کا مقام ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کسی پر عائد ہو جس میں وہ خدا کے سامنے جواب دے ہو، اس کو خود آگے بڑھ کر مان کر قبول کرنا یا تو بہت بڑی عظمت ہے انسان کے کردار کی یا بہت بڑی بے وقوفی ہے. عظمت والی بات تو صرف حضرت محمد رسول اللہ کے اوپر صادق آتی تھی کہ آپ نے اس امانت کو قبول کر لیا جو خدا نے نازل فرمائی، لیکن مانگی نہیں تھی. قبول کرنے میں ہی بڑی عظمت تھی، لیکن عہدوں کی لالچ میں مانگ کر سوال کر کے یا چلاکیاں کر کے عہدے لینا یہ عظمت نہیں، یہ انتہائی بے وقوفی ہے. اس لیے بے وقوفی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جائے تو اس ذمہ داری ڈالنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. پھر آپ سے غفلت ہوتی ہے تو آپ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے خدا ہم نے تو تیری خاطر یہ قبول کیا تھا، ہمیں تو کوئی شوق نہیں تھا، تو نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہے، اب ہم سے مغفرت کا سلوک فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، غلطیاں ہو جاتی ہیں صرف نظر فرما. تو ایسے ایک شخص کی دعا اور قبول ہوتی ہے، اس کی کمزوریوں سے خدا صرف نظر فرماتا ہے. مگر جو شوخی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اپنی عزت کی خاطر
جو बेईमानी बात है, उहदों में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वो समझता है कि जमात का उहदा है, मैं सेक्रेटरी माल बन जाऊं या अमीर मुकर्रर हो जाऊं तो मेरी बड़ी शान हो जाएगी। जो इस सरसरी नजर से, बैरूनी नजर से उहदों को देखता है और आगे बढ़कर इनको कबूल ही नहीं करता, बल्कि शातिराना चालों के जरिए ये इंतजाम करता है कि उहदा उसको मिले, ऐसा शख्स सवाए इसके कि अजाब से हेड़ रहा हो, अपने लिए अजाब खरीद रहा हो, उसके सिवा उसको कोई भी फायदा नहीं। लेकिन निज़ाम जमात में बाज मामलात ऐसे हैं, बाज जगह ऐसी हैं जो इन बातों में देर से बदनाम हैं। बस्तियां ऐसी हैं जहां 20-20 साल से झगड़े चले हुए हैं कि उहदों पर कौन सा धरा काबिज हो, और जितनी तदबीरें चाहें आप इख्तियार कर लें, जितने कमीशन चाहें भिजवा दें, मजाल है कि वो लोग टस से मस हों। जब इंतखाब करवाते हैं दूसरे फरीक की तरफ से शिकायतों की तूमार शुरू हो जाती है और ये लिखने लग जाते हैं कि जी फलां ने धोखा दिया, फलां ने धोखा दिया, फलां ने धोखा दिया, ये इंतखाब बेईमानी है। और अगर और कोई लोकल धोखा नजर ना आए तो आने वाले पर इल्जाम लगाते हैं कि जो आपने जो नाज़िर भेजा था ना वो बड़ा हरीस था, वो फलां की रोटी खा गया है, इसलिए उसके हक में उसने ये इंतजाम करवाया। मैंने बहुत कोशिश करके देखा है ऐसी जमातों की इस्लाह की, मेरी बस नहीं हुई। उस वक्त मेरी नजर इस आयत करीमा पर पड़ी कि जिसको खुदा गुमराह करार दे दे, होता कौन है उसको ठीक करने वाला। इनकी गुमराही इनके मकर से वाबस्ता है। उसने इन लोगों ने निजाम जमात को खेल बनाया और झूठी इज्जतों के हसूल का जरिया बनाया और चालबाजियों से उर्दों को हासिल करने की कोशिश की। बस खुदा का फैसला इनके लिए यह है कि इनके लिए कोई हिदायत नहीं है। जब तक ये इस बदबख्ती से बाज नहीं आते, जब तक जमात के ओहदे को एक जिम्मेदारी नहीं समझते, जो जिसका उठाना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। दुआ और खौफ और इंकिसार के साथ अगर इंसान इसलिए कबूल करे कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, उस वक्त ऐसे शख्स यकीनन बरी ज़िम्मा हो जाता है, उसको कोई हरफ नहीं। उसका इस ओहदे को कबूल करना ही, किसी जमाती ओहदे को कबूल करना ही बहुत बड़ी कुर्बानी है और अल्लाह ताला के यहाँ वो जुदा पाएगा। लेकिन वोटों में चलाकियाँ, बाद रिपोर्टें आती हैं कि सारा साल चंदा नहीं दिया कुछ लोगों ने, और जिनकी ख्वाहिश होती है कुछ ओहदा कबूल करने के लिए वो अपने साथियों के चंदे इकट्ठे करते फिरते हैं और वोट से कुछ देर पहले, वोटों के इंतखाब से कुछ देर पहले वो इकट्ठे सारे रुपए, सारा साल का बकाया वो सेक्रेटरी माल के पास के हुजूर पेश कर दिया जाता है, उसे रसीद दी जाती है। फिर वो जब वोट का वक्त आता है इंतखाब का, उस वक्त वो रसीद पेश कर देते हैं सदर इंतखाब के हुजूर कि देख लीजिए ये चंदा पूरा हो गया। शुरू से आखिर तक सारी कार्रवाई शरारत है, जुल्म है। वो चंदा कैसा जो खुदा के नाम पर दिया जा रहा है और दिया बुतों को जा रहा है, ऐसा जलील और मकरूह चंदा तो उन लोगों के लिए अजाब का मूजिब बनेगा, ना कि उनके लिए किसी सवाब का बायस होगा। और बुत उनका खुदा वो शख्स है जिसकी खातिर उन्होंने वोट बनवाने के लिए सारे साल का बकाया पेश किया। और उसमें भी बहुत सी मख्फी चालाकियां हैं जिन पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं हैरान रह जाता हूं, लेकिन मजबूरी है, उसकी ज्यादा तफसील में छानबीन की नहीं जा सकती। बार ऐसे आदमी मेरे इल्म में होते हैं जिनको बहुत ज्यादा चंदा देना चाहिए। अगर वो खुदा की खातिर चंदा देते तो उनका बकाया 10,000 बनता, लेकिन उन्होंने जिस बुत की खातिर चंदा दिया है वो तो कबूल करेगा हर बयान को। वो तो ये चाहेगा कि वोटर बन जाए, सही कम से कम दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खातिर तो दिए ही, वो तो दिए ही, खुदा की खातिर तो दिया नहीं जा रहा। नुकसान अगर है तो जमात का है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो सिर्फ वोट मिलता है। तो इस बात में भी बाज़ दफा मदद करता है कि जी तुम्हारा बनता ही इतना है, और अगर सेक्रेटरी माल कहे कि तुम्हारा ज्यादा बनता था तो झगड़ा करेंगे उसके साथ। ये तुम इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर लगे हुए हो, तुम्हें क्या पता, झूठ का इल्जाम लगाते हो, चुप करके ले लो जो दिया जाता है, यही था जो बनता था, यही दिया जा रहा है। तो शुरू से आखिर तक एक्सरसाइज धोखा ही धोखा और फसाद ही फसाद है।
اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا. جب رپورٹیں آتی ہیں کہ کوئی چاہے امریکہ سے آ رہی ہو چاہے وہ پاکستان کے کسی گاؤں سے آ رہی ہو، ان رپورٹوں کی پتلی سی فلم ہے، ایک جھلی سی دھوکے کی، صاف اس کے آر پار دکھائی دے رہا ہوتا ہے. جب فرشتے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کا سودا کیا ہے، پیسے ضائع کر دیے اور شیطان کے حضور ڈالے، نام خدا کا لیا. پھر دوسرے لوگ ہیں وہ پھر یہ شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کے نزدیک مال کی قیمت ہے، تقویٰ کی کوئی قیمت نہیں. یہ نظام جماعت ہے جس میں چندے لے کر ووٹ بنتے ہوں، پیسہ وصول کر کے ووٹ بنتے ہوں، خواہ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. ان کا یہ اعتراض اگر بنیادی طور پر درست بھی ہو فی ذاتے ہی، تب بھی دراصل ان کی طرف سے دھوکہ بازی ہے. کیونکہ سارا سال جس بھائی نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے ان کا دل بے چین نہیں ہوا، سارا سال جس بھائی نے تقویٰ کے اوپر قدم نہیں مارا اس کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی کوشش نہیں کی. اس وقت اطلاع نہیں کی نظام جماعت کو جب ان کی اصلاح کا وقت تھا. اب الیکشن کے موقع پر ان کی تقویٰ کی راہ سے ہٹ جانے کا خیال ان کو کیسے آ گیا؟ الیکشن کے موقع پر ان کی بے نمازیاں کو ان کو چبھنے لگی. صاف ظاہر ہے کہ تکلیف اپنے نہ ہونے کی یا کسی اپنے ساتھی کے منتخب نہ ہونے کی ہے، نہ کہ کسی کی بے روی کی. تو تقویٰ کی راہیں بڑی باریک ہیں اور یہ مکر جو ہے یہ ہر چیز میں چلتا ہے، نیکی کے نام پر بھی چلتا ہے، کھلی کھلی بدی کے طور پر تو مکر چلتا ہی ہے، لیکن بڑے بڑے نیک ناموں پر مکر چل رہا ہوتا ہے. بس جماعت کو، جو جماعت کے عہدوں کو، جماعت کے نظام کو جو لوگ جھوٹی عزتوں کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے لیے میں قرآن کریم کے الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. یاد رکھو جس کو عزت چاہیے اللہ ہی کے پاس عزت ہے، اس کے سوا آپ کو کوئی عزت نصیب نہیں ہو سکتی. خدا کے نظام سے دھوکہ کر کے، فریب کاریوں کے ذریعے نظام کی جڑیں کھوکھلی کر کے اور مسلسل دھڑے بازیوں میں مبتلا ہو کر اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو کوئی عزت نہیں ملے گی. کیسی عزت ملے گی؟ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کتنا پیارا، صاف ستھرا، پاکیزہ بیان ہے، اور عزتیں حاصل کرنے کا کیسا عمدہ طریق بیان فرمایا الہ یصعد الکلم الطیب. پہلے تو اپنی نیتوں کو پاک اور صاف کر کے بات کرو، وہی بات خدا کے ہاں قبول ہوگی اور اس کی درگاہ میں جا پائے گی جو طیب ہو. طیب ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں دور کی بھی جھوٹ کی ملونی نہ ہو، ادنا سی ملونی بھی نہ ہو. پاک نیت سے بات کی گئی، پاک لفظوں میں بیان کی گئی، نہایت ہی خوبصورت مہکتے ہوئے انداز میں سچائی کے ساتھ وہ بات پیش کی گئی. نیت بھی پاک تھی، بالآخر اس کا انجام بھی پاک تھا، طرز بیان بھی پاک. اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ. فرمایا یہ کلمہ طیبہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے عزت کے حصول کے لیے. والعمل الصالح یرفعہ، اور اس پاک کلمہ کو اونچا کرنے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے. صرف منہ کی پاک باتیں نہ ہوں بلکہ نیک اعمال ان باتوں کو تقویت دے رہے ہوں، ان پروں کو توانائی بخشیں کہ وہ پر چل تو سکیں. پروں میں طاقت ہی نہ ہو تو وہ کیسے اڑان کریں گے؟ بس کلام کو جو پاکیزہ ہو ایک پرندے کی طرح پیش فرمایا جس میں اڑنے کی سکت ہے، مگر وہ طاقت لیتا ہے نیک اعمال سے. اگر نیک اعمال نہیں ہے تو کلمہ طیبہ میں اڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. فرمایا یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے تم عزتیں حاصل کرتے ہو. عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور کیسے عزت کا سوال وہاں تک پہنچتا ہے؟ فرمایا نیک باتوں کے ذریعے، پاکیزہ باتوں کے ذریعے، ایسی پاک باتوں کے ذریعے جن کو اعمال صالحہ طاقت بخشتے ہوں. بس اگر جماعت کا کوئی عہدے دار اپنی سچائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر دل عزیز بنا ہو
اگر اس کے نیک اعمال پیش نظر ہوں انتخاب کے وقت تو یقیناً وہ مقام جو پا گیا ہے وہ عزت کا مقام ہے، وہ یقیناً ایسا مرتبہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کے لیے، کیونکہ قرآن کریم نے اس عزت کی تفصیل یہی بیان فرمائی ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر ایک مکروہ بات ہے، اس کے سوا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، کہ وہ لوگ جو بد تدبیروں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی عمر گزر جاتی ہے چلاکیوں میں، منصوبے بنانا، سازشیں کرنا، جھوٹی تدبیریں کر کر کے جھوٹی عزتیں حاصل کرنے کے شوق، سیاست میں بھی چلتا ہے، دین میں بھی چلتا ہے، ہر جگہ یہی چیز چلتی چلی جاتی ہے۔ ان کے لیے ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ جو فعل ہے یہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، ان کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ تو ہے دین میں مکر، مگر معاشرے میں مکر کے ذریعے انسان معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے، کوئی حرص کے ذریعے کسی کی بچی حاصل کر لیتا ہے دھوکے سے اور ظلم کرتا ہے، پھر اس پر حرص و ہوا کے ذریعے کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، دھوکے کے ذریعے جھوٹی عزتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ سارے ایسے مکر ہیں جن کا انجام بالآخر بد ہے، اور جو سوسائٹی ان مکروں میں مبتلا ہو اس کو کبھی آپ سکھ والی سوسائٹی نہیں دیکھیں گے، دن بدن دکھوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ عذاب شدید کی جو پیشگوئی ہے یہ بات کی صرف نہیں ہے، اسی دنیا کی بھی ہے۔ ان ملکوں کا حال دیکھ لیں جہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں جو میں بیان کیے ہیں، دن بدن وہ عذاب میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان گھروں کا حال دیکھ لیں جہاں اس قسم کے فساد چلتے ہیں، کسی کو آپ نیک انجام نہیں دیکھیں گے، ہر وقت دکھ، ہر وقت عذاب، مقدمہ بازیاں، مصیبتیں۔ کوئی رزق حاصل کیا جھوٹا تو وہ بھی عذاب کا موجب بن جاتا ہے، اور عذاب شدید اس طرح بھی بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اولادیں بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور یا وہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں یا وہ ایسی بد کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا موجب بن جاتے ہیں۔ ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں اور پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کئی قسم کے ابتلا ہیں جو گھیرا ڈال لیتے ہیں، بس جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے تو بالکل یہ اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا کا شروع ہوا ہوا عذاب بتا رہا ہے کہ خدا نے معاف نہیں کیا۔ جب خدا نے یہاں معاف نہیں کیا تو پھر آئندہ آپ کیسے خیر کی توقع لے کر آنکھیں بند کریں گے؟ جس کی خدا نے ستاری کرنی ہو اس دنیا میں بھی کرتا ہے، جس سے مغفرت کا سلوک کرنا ہو اس دنیا میں ہی کرتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی نیا نظام نہیں اس کے لیے جاری ہوتا، وہی نظام ہے جو اس دنیا میں جاری ہے۔ بس اس لحاظ سے مکر کرنے والوں کے لیے جو عذاب شدید کی خبر ہے وہ بالکل سچی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ پاکستان کے حالات پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، آپ میں سے اکثر پاکستانی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا کہ کتنی سچی باتیں ہیں یہ، کہ یہ تین قسم کے مکر جو میں نے بیان کیے ہیں، یا کہنا چاہیے پہلی قسم کی مکر کی جو قسمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ عذاب شدید پر منتج ہوتی ہیں، اس کے سوا اور کوئی خیر ان سے وابستہ نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا مکر سیاست کا دجل و فریب ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ خاص طور پر آج کل کی جدید سیاست، خواہ وہ مغرب میں کار فرما ہو یا مشرق میں، عملاً دجل ہی کا دوسرا نام ہے، فریب کاری ہے۔ غریب ملک بھی فریب کاریوں میں مبتلا ہے، امیر ملک بھی فریب کاریوں میں مبتلا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امیر کا دجل چل جاتا ہے اور غریب کا چلتا نہیں۔ لیکن غریب ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے امیر ملکوں اور طاقتور ملکوں کے فریب سے بچنا ہے
تو ان کی پناہ گاہ مکر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹا خدا ہے. ان کی پناہ گاہ سچائی میں ہے، اور بتوں کی پرستش کی بجائے ان کو خدا کی پرستش کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. آج مسلمان ممالک اپنے سیاست کے دجل کی خاطر کھلم کھلا امریکہ کو گالیاں دیں یا نہ دیں، مگر آج سارا عالم اسلام کا دل گواہی دے رہا ہے کہ امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ دجل سے کام لیا ہے. بوسنیا کے مسلمانوں کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. قومی طور پر ان کو مٹا کر صفحہ ہستی سے کلیتاً مٹا دینے کا منصوبہ ہے جو کھل رہا ہے سامنے. اتنے خوفناک مظالم مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں کہ خود مغربی مفکرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہٹلر کے مظالم کو بھی ان مظالم نے شرما دیا ہے. پوری قوم کی نسل کشی کا منصوبہ جو آنکھوں کے سامنے عملی جامہ پہن رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے. ان کے پروگرام آپ سن کر دیکھ لیں، جو سیاسی تبصروں کے پروگرام ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو ہر دفعہ یہی بات دکھائی دے گی. سب کہتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے ایک بھی عمل ایسا نہیں جو ان باتوں کے بعد ان کو سچا کرنے کے لیے ظاہر ہو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی بالکل معمولی ہیں. جتنے بڑے بھیانک جرم ہو رہے ہیں ان کا جو علاج باتوں میں تجویز ہو رہا ہے وہ علاج ہی کوئی نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کرتے. یہ مسلمان ہیں ایک طرف بوسنیا کے جن کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا مجرم اس میں امریکہ ہے جس نے آنکھیں بند ہی نہیں کی، بلکہ یورپ کے ان ممالک کو بھی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جن کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہوگا اور بالآخر ہمارے لیے یہ چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. مگر دوسری طرف عالم اسلام کی ہمدردی یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی. مسلمانوں میں سے صرف شیعہ ہیں جو ان کی ہمدردی کی مستحق ہیں، اور بغداد اور عراق پر ظلم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ملک کا جو یہ حصہ ہے اس پر تم نے اپنے جہاز نہیں اڑانے کیونکہ تم شیعوں پر ظلم کر رہے ہو، اور ہم عیسائی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ شیعہ مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو. کیسی منطق ہے، کیسی اس میں کیا دلیل ہے؟ یہ کون سی سچائی اس میں پائی جاتی؟ الف سے یہ تک دھوکہ ہی دھوکہ، فریب کاری. لیکن وہ سنی مسلمانوں کے ممالک جو ان کے ساتھ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انگلی نہیں اٹھا رہے. لیکن دھوکہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا. یہ جانتے ہیں کہ اگر شیعہ نام کے اوپر انہوں نے بعض شیعہ اقلیتوں کی مدد کی تو ارد گرد کے سنی ممالک میں اس کے خلاف رد عمل ہونا لازم ہے. بس وہ رد عمل بھی چاہتے ہیں. وہ رد عمل جو بھی ظاہر ہوگا وہ ان کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، ان کو طاقتور کے خلاف کمزور کا رد عمل نہیں ہوا کرتا. خصوصاً اگر کمزور بددیانت ہو چکا ہو، جھوٹا ہو چکا ہو، فریب کار ہو گیا ہو، تو اس کا فریب اس کے خلاف چلتا ہے. وہ طاقتور کی بات کو خاموشی کے ساتھ قبول کرتا ہے لیکن اپنے غصے معاف نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے رد عمل کے طور پر دوسری شیعہ اقلیتوں پر سنی اکثریتیں ظلم کرنا شروع کر دیں گی، اور یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو شیعوں کے نتیجے میں، شیعوں کی وجہ سے ایک سنی اکثریت کے ملک کے اوپر یہ تباہی آئی ہے اور کھلے عام شیعوں کی حمایت کی گئی ہے. یہ بات خطرے کا الارم سعودی عربیہ میں بھی بجائے گی. وہ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، جتنی ان کو ایران سے دشمنی ہے ایک کھلی ہوئی بات ہے. امریکہ کے بت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں، مگر شدید رد عمل سعودی عرب میں اس کے خلاف ہوگا. چنانچہ وہ دوسرے ممالک کو پہلے بھی پیسے دیتے ہیں شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے، اب وہ اور بھی زیادہ دیں گے. ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ ایرانی طاقت ہمارے اور قریب آ گئی ہے. بس یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا. سازش میں یہ بھی شامل ہے. ایک طرف
سنیوں پر ظلم کرنے کے لیے شیعوں کو بہانہ بنایا جائے، اور بظاہر شیعوں کی حفاظت ہو رہی ہے، سنیوں پر ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف سنیوں کو مجبور کیا جائے کہ پھر شیعوں پہ ظلم کریں، اور اس طرح سارا عالم اسلام جس کے کبھی کبھی قریب آنے کے امکان ہوتے ہیں نہ صرف پھٹا رہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے دور ہو جائے اور نفرتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ وہ ہوشیاریاں ہیں جن کا نام سیاسی مکر ہے۔ سیاست میں تو اتنے مکر چل رہے ہیں، بدنصیبی ہے ہماری کہ دنیا کے کسی خطے پر نظر ڈال کر دیکھیں مکر ہی مکر ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں مثلاً، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی زیادہ تر مکر اپنے آدمیوں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنی چالاکیاں ہیں سیاستدانوں کی ساری عوام کے مفاد کے خلاف مکر ہیں، لیکن وہ مکر اپنوں پر چل رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی مکر ہیں مگر غیروں پر چلتے ہیں۔ اپنے ملک میں مکر لوگ ان کے برداشت نہیں کرتے۔ مجال نہیں صدر بش کی کہ وہ امریکہ کیسے مکر کر کے دیکھے۔ مکر کریں جب بھی یا مکر کی کوشش کرتے ہیں تو جو بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ مکر کی کوشش میں ملوث ہوتے ہیں، ساری قوم ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے۔ کسی کا نام واٹر گیٹ رکھا جاتا ہے، کسی کا نام ایران گیٹ رکھا جاتا ہے۔ گیٹوں کا بہت شوق ہے، لیکن جتنے بھی گیٹ ہیں وہ سارے مکر پر بنتے ہیں۔ دیکھ لیں بے شک آپ ان کا جائزہ لے کر، وہ مکر قوم معاف نہیں کرتی۔ اس لیے کسی مغربی سیاستدان کی مجال نہیں ہے کہ اپنی قوم سے مکر کرے، لیکن جب غیروں سے مکر کرتے ہیں تو سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چند ایک شریف دیانتدار صحافی آواز کو اٹھاتے ہیں، مگر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ وہ آواز صرف ریکارڈ کرنے کے لیے ہے، تاریخ کی حقائق کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس آواز کی بازگشت آئندہ نسلوں میں سنائی دے گی، اور وہ نسلیں ان گزرے ہوئے سیاستدانوں پر لعنتیں بھیجیں گی۔ مگر اس زمانے میں اس وقت یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم مکار بھی ہیں، فریب میں ہر دوسرے پر بازی لے جاتے ہیں، کون ہے جو ہمارے ہاتھ روک سکے؟ مگر قرآن کریم اور خبر دیتا ہے، فرماتا ہے افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ وہ طاقتور مکار، یہاں طاقتور کا مضمون شامل ہے اس میں، کیونکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ طاقتور ہی کا بیان ہے۔ فرمایا یہ طاقتور قومیں کیا یہ سمجھتی ہیں کہ بدی کے مکر کے ذریعے یہ امن میں رہیں گی، ان کو امن نصیب ہوگا؟ کس چیز سے امن نصیب ہوگا؟ کیا اس بات سے یہ امن حاصل کر لیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے اور زلزلے آئیں اور ایسے خوفناک عذاب زمینی ظاہر ہوں کہ جن کو ہلاک کر دیں؟ اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسی طرف سے عذاب آنے شروع ہوں کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب امریکہ میں پچھلے دنوں جو خوفناک طوفان آئے ہیں، اس کے نتیجے میں ابھی تک کا یہ بیان کیا جاتا ہے کم از کم 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا، اور لاکھوں کا انسان شدید مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک تو یہ ایک عرضی حادثہ ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ عرضی حادثات بھی آسمان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور جب چاہے خدا ان کو ٹال بھی سکتا ہے، جب چاہے ان کو عذاب کی صورت میں ظاہر بھی فرما سکتا ہے۔ کسی قوم کے اوپر عذاب کے طور پر ان کی قبر توڑنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ لوگ نہیں، لا یشعرون بتا دیا، دو باتیں ظاہر کی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کے نتیجے میں یہ سزا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سزائیں مرتب فرما رہا ہے۔ قانون قدرت تو قانون قدرت ہی ہے، مگر قانون قدرت اللہ کی مرضی کے تابع چل رہے ہیں۔
پھر فرمایا اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور خدا تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کی حرکات کے دوران، تقلب سے مراد ایک جگہ سے کو چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرنا، ایک طرز اختیار کو چھوڑ کر دوسری طرز اختیار کرنا، ایک انداز کو چھوڑ کر دوسرا انداز اختیار کرنا، یہ چلاکیوں سے کروٹیں بدلتے اور پینترے بدلتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ان کی سیاستیں بھی کروٹیں بدل رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی چلاکیوں میں ان کو پکڑ سکتا ہے، انہی پینتروں میں یہ مارے جائیں گے۔ فما ہم بمعجزین، یہ خدا کی تقدیر کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یاخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ فرمائے کہ رفتہ رفتہ ان کی عظمتیں ایک قصہ پارینہ بنا دی جائیں اور رفتہ رفتہ یہ اپنی بلندیوں سے اترنا شروع ہوں اور گھٹتے گھٹتے ان کی دنیا کی آنکھوں کے سامنے گھٹتے چلے جائیں، اور آج جو طاقتور قومیں کہلاتی ہیں کل وہ کمزور قوموں کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوں، اگر خدا کی یہ تقدیر کام کرنا چاہے تو کون ہے جو خدا کے ہاتھ روک سکتا ہے؟ بس وہ قومیں جو مکر و فریب کے ذریعے اور اپنی طاقت کے بلتے پر کمزوروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کے لیے یہ 3 ذریعے ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان ذریعوں سے ان کو سزا ملتی ہے، مگر کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ مجھے تو افسوس ان مسلمان ملکوں پر زیادہ ہے جنہوں نے سچائی کو پایا، جن کے اوپر جن کی خاطر یہ شاندار کلام نازل فرمایا گیا محمد مصطفیٰ کے قلب مطہر پر، وہ ساری باتیں روشن فرمائی گئیں جو اس زمانے سے تعلق رکھتی تھی یا آئندہ زمانوں سے تعلق رکھتی تھی، اور سارے مصائب کے حل بھی کھول کھول کر بیان فرما دیے گئے۔ پھر بھی ان کی محرومی دیکھیں کہ ایک مکر سے دوڑ کر دوسرے مکر میں پناہ لیتے ہیں، جھوٹے بتوں سے بھاگ کر جھوٹے بتوں کی پناہ میں آتے ہیں، یہ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں کہ صرف ایک پناہ ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اگر یہ سچائی پر قائم ہو جائیں، اگر یہ خدا کی عبادت سچے دل سے کریں اور مکر کے جواب میں اعلیٰ تدبیر سے کام لیں لیکن جھوٹی تدبیر سے کام نہ لیں بلکہ اللہ کی پناہ مانگیں، تو وہی ایک پناہ گاہ ہے جو دنیا کے ہر مکر سے ان کو بچا سکتی ہے۔ مگر بدنصیبی ہے وہم لا یشعرون، دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ان کو عقل دے۔ ان سب بلاؤں کا جو دنیا پر نازل ہو رہی ہیں، آخر دکھ احمدی کے دل پر ٹوٹنا ہے، کیونکہ خدا گواہ ہے کہ ہمیں سچے دل سے بنی نوع انسان سے محبت ہے اور سچے دل سے ان سے پیار ہے۔ اس لیے میں جماعت احمدیوں کو خصوصیت سے دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک یہ اعلان کرنا ہے کہ صومالیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنے دردناک بھوک کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے ملک صومالیہ کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ہمارا رابطہ ہو، ہم خود وہاں پہنچیں اور خدمتیں کر سکیں، اور جماعت نے جو قربانی پیش کی ہے غریب افریقہ کے ملکوں کے لیے اس میں سے صومالیہ کو حصہ دیا جائے، مگر کوئی پیش نہیں گئی، کیونکہ جو خدمت کے انتظامات اور نظام ہیں ان پر بھی ان قوموں کا قبضہ ہے اور اپنی مرضی کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور امریکہ کو بھی ہدایت کی ہے، ہندوستان کو بھی، کہ جو خدمت کے لیے روپے آپ کے پاس اکٹھے ہیں وہ جس ادارے کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں وہ دیں تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ ہمارے ضمیر کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہوگا، لیکن باقی دنیا کے ممالک کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں جو کچھ توفیق ہے وہ ضرور اپنے صومالیہ کے غریب بھائیوں کے لیے پیش کریں، مسلمان کی حیثیت سے نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے۔ اور اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے ملکوں میں جماعت احمدیہ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جس طرح ریڈ کراس وغیرہ انٹرنیشنل سوسائٹیز ہیں، اس طرح اگر مذہبی سوسائٹیاں بھی ایک بین الاقوامی حیثیت سے پیشانی اور جانی جائیں اور ان کا ایک مقام قائم ہو سکتا ہو، تو جماعت احمدیہ کو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی آزاد سوسائٹی بنانی چاہیے جو جماعت احمدیہ کی مرضی کے تابع خدمت کرے اور
تقوی اور انصاف کے ساتھ خدمت کرے اور مذہب و ملت اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر خدمت کرے، اور اس خدمت میں غیروں کو بھی، شریف لوگوں، شریف النفس غیروں کو بھی ساتھ شامل کرے۔ تو جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں تک میرا تاثر ہے، عیسائی انجمنوں کو اس بات کی اجازت دی ہے اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ۔ اگر یہ میرا تاثر درست ہے تو جماعت احمدیہ کو پورے زور سے اب کوشش کر کے بین الاقوامی خدمت خلق کا ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور اس ادارے کا دائرہ کار تمام بنی نوع انسان تک عام ہوگا، اور اس میں صرف احمدیوں سے چندہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ شریف النفس دنیا کے کسی بھی انسان سے جو اس ادارے میں شامل ہو کر خدمت کرنا چاہتا ہو، اس کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اب میں جنازے کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جنازہ غائب ہوگا۔ بہت سے جماعت کے ایسے خدمت کرنے والے پرانے بزرگ اور غیر معروف لیکن نیک لوگ اس عرصے میں رخصت ہوئے ہیں گزشتہ چند ماہ کے اندر۔ بعض کو میں جانتا ہوں، بعضوں کے متعلق صدر انجمن کی طرف سے سفارشیں آئی ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، جنازے میں مثلاً پورے لوگ شامل نہیں ہو سکے، یا بچوں نے بے قراری سے خواہش ظاہر کی ہے، یا خود انہوں نے مرنے سے پہلے خواہش ظاہر کی کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں، تو ان کی فہرست غالباً سنا دی گئی ہے۔ مسعود جیلوی صاحب کا وصال ہوا ہے، جرمنی میں بطور مبلغ فریضہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ دو سال 3 سال پہلے ایک اطلاع بھی آیا، میں ان سے ناراض بھی ہوا، اور اس ناراضگی میں میرے لیے بہت تکلیف تھی۔ بات کے خطبے میں نے تفصیل سے روشنی بھی ڈالی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجھے دیرینہ قلبی محبت تھی، اور ان کے سارے خاندان سے بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن نظام جماعت مجھے اتنا پیارا ہے کہ جب نظام جماعت کو خطرہ دیکھوں تو کوئی قلبی تعلق، کوئی قرب جو ہے اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو میری بھی آزمائش تھی اور ان کی بھی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی فضل فرمایا اور میں اس آزمائش پر پورا اترا، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قلبی تعلق نظام جماعت کی حفاظت کے موقع پر میری راہ میں حائل نہیں ہوا، اور خواہ کیسا ہی کڑوا وہ فرض تھا، میں نے پوری طاقت سے اسی طرح ادا کیا جس طرح کسی غیر کے معاملے میں ادا کر سکتا تھا۔ اور ان پر خدا نے فضل فرمایا کہ غیر معمولی وفا کے ساتھ اور ثبات قدم کے ساتھ اس ابتلا میں نظام جماعت سے چمٹے رہے، عروہ وثقی سے ان کا ہاتھ نہیں چھوٹا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی، اپنے رشتہ داروں کو بھی نصیحت کی۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے ان کا تعلق والا جس نے ٹھوکر کھائی۔ تو ان کی وفات کے وقت مجھے خیال آیا کہ ان کے کتبے پر کیا لکھنا چاہیے، تو مجھے حضرت مسلم موعود کا یہ مصرع یاد آ گیا۔ میں نے کہا وہ بہت موضوع رہے گا، اور چند باتوں کے علاوہ، کہ بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بس یہ وہ ایک ایسا مخلص تھا جس کے متعلق میں اعلان کر سکتا ہوں کہ واقعتاً وفادار تھا، اور وفاداروں میں جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور دیگر ہمارے مخلصین کو بھی جنہوں نے زندگیوں میں کئی قسم کی قربانیاں دی ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ کب ابتلا کا وقت آئے، ان کو بھی ہر ابتلا میں ثابت قدم رکھے، اور وفاداروں میں موت دے، بے وفائی کی حالت میں کسی کو موت نہ دے۔ بڑی بدترین موت ہے وہ کہ ساری عمر انسان خدمتیں کرے، لیکن آخری عمر میں آ کر ابتلا میں ٹھوکر کھا کر بے وفاؤں میں جا کر جان دے دے۔ حافظ عبدالسلام صاحب بہت نیک اور پارسا انسان تھے، لمبا عرصہ تحریک جدید میں خدمت کی، بعد میں بھی کراچی میں جو دن گزارے تقویٰ کے ساتھ اور عبادتوں میں دن گزارے، دعا گو تھے۔ غالباً 98 سال کی عمر میں یا اس کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں واپس چلا جاؤں، لیکن بہرحال بہت سے ایسے ہیں جن کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ اور ہیں جو ان خواہشوں میں جی رہے ہیں، ان سب کو ان دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ اور باقی سب جن کے نام بیان ہو چکے ہیں، عبداللطیف سبست کوئی ہیں، اور بھی بہت سے جیسے خدمت کرنے والے دوست ہیں، ان سب کو نماز جنازہ میں یاد رکھیں۔